ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے تینوں پینلسٹ جو ہیں، ہم پاکستان کے مسائل پہ ہم نے گفتگو کی. ہمارے جو محروم طبقات ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، ان کو کیوں آگے آنے نہیں دیا جا رہا، کس طرح سے پاکستان کے نظریات کو نقصان پہنچا جا رہا ہے، دو قومی نظریے کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی طبقات میں بٹا ہوا ہے. جیسے عبداللہ ملک صاحب معاشرتی طبقات کی بات کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم رولز جو ہیں اپنی گیم کے نہیں بدلیں گے، اپنا سٹائل نہیں بدلیں گے، اپنا تعیش جو ہم پرست ہو گئے ہیں اس سے جان نہیں چھڑائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں شاید ہم پاکستان کی طرف سوچنے میں ناکام ہیں اور پاکستان کی ترقی کے لیے سوچنے میں ناکام ہیں، اور ہم پاکستان کے نظریات کو آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے شاید. تو مجھ سے بہتر میرے جو ہیں پینلسٹ وہ بتائیں گے. ہم تھوڑا سا چونکہ آخری سیشن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حل کی طرف جائیں گے. اب مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ جو ہم نے تمام جو مسائل اب حل کیے ہیں، کون کرے گا ان کو حل؟ ان مسائل کا حل دراصل ہے کیا؟ جی نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی ایک لمبی طویل لڑائی ہے جو کہ اب فائنل مومنٹ کی طرف جا رہی ہے، ہیو اور ہیو ناٹ کی. ہم نے اگر اس کی خلیج کو کم نہ کیا نا تو یہ بڑی کلیشز ہوں گے مختلف طبقات میں. اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جس سسٹم کا میں حصہ نہیں بن سکتا نا، کہنے کا مقصد ہے جو عام ورکر ہے پولیٹیکل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو عام ورکر ہے جس کی کہ اس کی منشور کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اگر آپ اس کو ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ نہیں بناتے نا، جب تک اس کی اونرشپ اس پہ نہیں آئے گی اس وقت تک وہ اس نظام کا حصہ بانی اس پہ جو پاور شیئرنگ کے فارمولے میں فٹ ہی نہیں آ سکتا. اور اس لیے اب آ ہی نہیں سکتا. یہ اتنا مہنگا نظام ہے جس کا میں حصہ نہیں بن سکتا تو میں یہ مجھے پھر ڈیلیور کیسے کرے گا؟ میری تو اس پہ اونرشپ ہی ختم ہوگی. تیسری بات میں جو اہم کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ جو الیکشن جب اب آنے والے ہیں تو یہی چہرے بدلیں گے، سسٹم وہی رہے گا. اگر آپ نے چہرے بدلنے، نظام جو ہے دراصل بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کے لیے ایک ایسی حکومت بنا دی جائے جس میں تمام سٹیک ہولڈر کے، جس میں تمام پاور پلیئرز کے تمام گیم رول سیٹ کر دیں تاکہ پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کر کے ایک ایسا ہم فارمولہ بنائیں تاکہ ملک کو ترقی کی طرف، ملک کو خوشحالی کی طرف، ملک کو امن کی طرف، جو آپ بات اینڈ پہ کہیں گے یعنی ایک ایجنڈا دیں. ٹھیک، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو مانیں، ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ اسی ڈٹائی کے ساتھ کہتے رہے کہ جناب عدالتوں نے شہید کر دیا، فلاں کر دیا، یہ مسائل کا حل نہیں ہے. مسائل کا، شہادت کا حل یہی ہے کہ ہم عوام کو جو اختیار ہے جس نے شہادت دی ہے وہ لٹائیں، اور جب تک لٹائیں گے نہیں یہ ہوتا رہے گا. اور پھر کرپشن کی وجوہات کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. ہمیں گڈ گورننس کے معیار بنانے ہوں گے. ہمیں اپنے اداروں کو بنانا ہوگا، ان پہ کانفیڈنس ہوگا. جب تک عوام کو آپ کے اداروں پہ، آپ کی صلاحیتوں پہ، آپ کے رول آف گیم پہ کانفیڈنس نہیں ہے نا، تب تک یہ بالکل سسٹم ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا. لہٰذا خدا کے لیے میں اپنے ان لیڈروں سے بھی کہوں گا اپنی انا کے خول سے باہر آئیں، اور عوام سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب، پھر آپ کا سسٹم گرو کرے گا. آپ معاشرے میں، دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ادروائز یہ سلمان عابد صاحب دیکھیں حکومت میں رہتے ہوئے کتنی دلیرانہ گفتگو عبداللہ ملک صاحب کر رہے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخاب. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ نعرہ جو ہے عوام کو دے دیا جائے اور انتخاب سے پہلے احتساب ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے نعرے لگتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ماضی میں. اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پر جو ماضی میں ہوتا رہا ہے تو پھر شاید حالات تو نہیں بدلیں گے، پھر وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کون کرے گا؟ اصل سوال یہ ہے. دیکھیے نا، اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں فوج سے، تو فوج تو پاکستان میں پہلے بھی پرسکتار رہی ہے اور احتساب بھی کرتی رہی ہے. اچھا، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں بیوروکریسی سے، تو بیوروکریسی تو پاکستان میں بہت طاقتور ہے. اگر ہم سمجھ رہے ہیں سیاستدانوں سے، تو ہم سیاستدانوں کے طرز عمل کو بھی جانتے ہیں. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. پاکستان ایک بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہے کہ جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، فوج کے حوالے سے بھی، جوڈیشری کے حوالے سے بھی، فلاں کے حوالے سے بھی. صرف جوڈیشری کا بھی جو رول ہے وہ 2007 کے بعد ایک نظر آتا ہے جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی شکل میں، کہ وہ ایک ہوپ کے طور پر سوسائٹی میں آپریٹ کرتے ہیں. دیکھیے میری ہوپ کیا ہے؟ میری ہوپ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت 65% نوجوان ہیں.
اور یہ پاکستان دنیا میں ایک بڑا عجیب و غریب ملک بن گیا ہے جہاں 18 سال سے لے کر 35 سال کے نوجوان جو ہے ان کی تعداد جو ہے اچھی خاصی بڑی تعداد 65% ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یوتھ فیس کرتی ہے. بالکل. اچھا اب یہ یوتھ جو ہے یہ اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے اس وقت, کسی خاص آئیڈیالوجی نظریاتی جو ہم ایک زمانے میں رائٹ اور لیفٹ کی لڑائی لڑتے ہیں, یہ اس طرح کی لڑائی نہیں لڑ رہے. ان کے سامنے جو سوال ہے وہ ہے گورننس کا, ان کے سامنے جو سوال ہے وہ ہے ملک کی اکانومی کا, ان کے سامنے جو سوال ہے وہ ملک کے لا اینڈ آرڈر کا ہے. وہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو گورننس کو وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. لوگ عمران خان کے پاس بھی گئے نا تو اس لیے نہیں گئے کہ عمران خان کوئی بہت آئیڈیل کریکٹر ہے, لوگ عمران خان کے پاس اس لیے گئے کہ ملک کی بڑی جماعتیں فیل ہو گئی ہیں, اس لیے اس ویکیوم کے اندر فل کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان طبقہ ہے اگر یہ ایک بوسٹ کے طور پر باہر آئے اور جو ہوپ کے طور پر ہے کہ جی 65% نوجوان اگر پاکستان میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر آتے ہیں اور ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہو کہ ہم نے اس لیڈرشپ کو چیلنج کرنا ہے جس نے جس طرح سے پاکستان چلایا ہے, سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہوپ کے طور پر ٹرانسلیٹ ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس نوجوان کے پاس ایجنڈا بھی ہونا چاہیے, محض انتشار نہ ہو. اب وہ ایجنڈا ہمارے سیاسی جماعتوں نے بھی دینا ہے, کچھ لوگوں کا اپنا بھی ہے. دوسری میری ایک ہوپ ہے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ وہ ہے سول سوسائٹی جو پاکستان میں گرو کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن آپ دیکھیے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر بے تحاشا اچھے لوگ ہیں, بکلا کمیونٹی میں بے تحاشا اچھے لوگ ہیں, ہر کمیونٹی میں بہت اچھے لوگ ہیں. ان اچھے لوگوں کا اگر الائنس ایک سول سوسائٹی کے طور پر سامنے آتا ہے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر, گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جائے, تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو طاقتور لوگ ہیں نا جی, ان کی دنیا بھر میں ایک ہی سائنس ہوتی ہے. ان کی سائنس یہ ہوتی ہے کہ یہ طاقت اس وقت چھوڑتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے لپک رہے ہیں. یہ جو لپکنے والا معاملہ ہے نا یہ ہمیں تیز کرنا پڑے گا, لوگوں کو بتانا پڑے گا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم موجودہ طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا, اس پر نہ یہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے نہ مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے. اس لیے اس سسٹم کے خلاف بغاوت جو ہے وہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں ایک متبادل سیاست بھی چاہیے, متبادل قیادت بھی چاہیے, ایک متبادل ایجنڈا بھی دیں جو آج کے ایجنڈے سے بالکل مختلف ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں ایک ہوپ کے طور پہ جا سکتا ہے. اچھا, عدم تحفظ کی بات کی ہے سلمان عابد صاحب نے, درست بات ہے, یہ میرے بھی سامنے ہے, اشرف صاحب آپ کے بھی سامنے ہے. عدم تحفظ سے آشنا انسان اس وقت جو ہم پاکستانی یوتھ کی بات کی ہے وہ کیسے اتنی بڑی تعمیر کر سکتا ہے جو اپنا سلمان عابد صاحب نے بات. ہم جو جمہوریت کو آئیڈیلائز کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ یہ ایسا نظام ہے جو خون بہا یا قتل و غارت کے بغیر انتقال اقتدار کر دیتا ہے. جمہوریت کو ہم اس وجہ سے آئیڈیلائز کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب ہماری جو جمہوریت ہے اس کے اندر خون بہا شامل ہو رہا ہے, اس میں قتل و غارت شامل ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے اس کو آگے بڑھانا تھا وہ آگے نہیں بڑھایا, ناکام ہو گئے. ہم چونکہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں, سسٹم کو بہتر کرنے کی تجاویز کی بات کر رہے ہیں, تو میں اس ریفرنس سے بالکل کر رہا ہوں. بالکل. تو اگر ہم جمہوریت کا یہ والا حسن اور یہ والا کریکٹر جو ہے اسے باقی رکھیں, جو بھی تبدیلی لانی ہے وہ جیسے کہ سلمان عابد نے کہا, عبداللہ ملک صاحب نے بھی کہا, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اس کے اندر رہتے, اس کے اندر رہیں گے تو پرامن انتقال اقتدار کا عمل جاری رہے گا. یوں جمہوریت کے ساتھ جو ایک ہمارا اس حوالے سے تعلق یا دلچسپی ہے وہ بھی برقرار رہے گی. اور یہ جو اشتعال آ رہا ہے نوجوانوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہے نوجوان موٹیویٹ ہوئے, یہ ایکٹیو کسی نظریے کی بیک گراؤنڈ پہ نہیں ہے, یہ اپنی ضرورتوں کی بنیاد پہ ہوئی ہے, ریئیکشن کی بیسس پہ. انہیں نظر آ رہا ہے کہ ملک کی انڈسٹری ختم ہو رہی ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ جو مہنگی ایجوکیشن یہاں سے حاصل کر رہے ہیں اس ایجوکیشن کی بنیاد پہ انہیں نوکری نہیں یہاں پہ ملے گی. وہ اس وجہ سے پارٹیسپیشن اب کرنے لگے ہیں سسٹم کے اندر. اگر کوئی سسٹم, کوئی جماعت ان کے اس مسئلے کو ایڈریس کر دے تو میرا خیال ہے کہ یہ اشتعال جو ہے اس کا لیول کم بھی ہوگا, ختم بھی ہو سکتا ہے, اور کم بھی ہوگا, اور ان کو ایک لیڈرشپ بھی مل جائے گی, ایک راستہ متعین ہو جائے گا, ایک نظریہ متعین ہو جائے گا. آج جو ہم سڑکوں پہ حال دیکھ رہے ہیں, آج کا مطلب مسائل زدہ نوجوان بفرا ہوا ہے, اور آپ دیکھیں کہ جس میں ہمارے انہوں نے ایم این ایس کے گھر نہیں چھوڑے, ایم پی ایس کے گھر نہیں چھوڑے, جلائے, اور وہاں قتل و غارت ہوئی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. اور اس وقت ایک اور صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جی وہ جو بم دھماکے رکے ہوئے تھے وہ جناب پشاور, کوئٹہ, اب اس طرح کے میں سمجھتا ہوں معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے, بوڑھوں کو, عورتوں کو کوئی تمیز نہیں کی جا رہی.
یہ میں تینوں سے پوچھوں گا، یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت پھر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں؟ دیکھیں، جیسے شروع میں نے بات کی تھی نا کہ پاکستان کے انٹرنل حالات کے بعد بھی ایک لڑائی جاری ہے جو امریکن کا گیم ہے. اب ہمیں صاف بات کرنی چاہیے. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ بالکل صاف بات. ہم ساورن کنٹری ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں، تو پھر اگر ہم کلیمنٹ ہیں تو اپنی بات رکھیں. نہیں، اگر ہم جو مرض ہے اس کی تشخیص کر کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو اس کا علاج کیسے؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی ویزا نہیں چاہیے. میں پاکستانی ہوں، مجھے اسی مٹی کے ساتھ پیار محبت ہے. میرا کوئی بچہ باہر نہیں پڑتا کہ میں کسی امبیسی کو چکر لگاؤں. مجھے کوئی سوشلائزیشن اس ڈنر اس لیے نہیں کھانے کہ میرا کوئی مفادات وابستہ ہو. میرا سب سے پہلا مفاد جڑا ہوا پاکستانی ہونے کے ناطے اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ. میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان ہاتھوں کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، خواہ وہ پشاور میں ملوث ہوں، خواہ کوئٹہ میں ہوں. ابھی آج انہوں نے کہا ہے کہ ہم معافی نہیں مانگتے. تو ہمیں اپنی قوم کو اس لیے بھی، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ تضادات میں بٹی قوم ہے، یہ ہر ایک اپنا اپنا قبلہ ہے، کمزور قوم ہے، ان کے ادارے کمزور ہیں، ان کی سوچ کمزور ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مفادات کے غلام ہیں. جی، ہماری قوم جو ہے مفادات کی غلام قوم ہے، ریونجفل سوسائٹی ہے، مفادات سے جڑی ہے. ہم غلامانہ ذہن اور سوچ رکھتے ہیں، حق اور سچ کی بات ہم کہہ نہیں سکتے تو اگلا وار کرتا ہے. ہمارے پڑوس سے بھی یہ سازشیں جاری ہوتی ہیں اور کئی سازشوں کو ہم نے اپنے گھروں میں پناہ دے رکھی ہے. تو ہمیں ان چہروں کو اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اشکار کرنا ہوگا، لوگوں سے ڈائلاگ کرنا ہوگا اور صاف ظاہر بات کرنی ہوگی. کیونکہ ہمارا کسی سے، جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی مفادات جڑا نہیں ہوا. پاکستانیت کی بات کریں گے تو پھر مسائل کا حل بھی نکلے گا، اور جب اپنے مفادات کی یا سوشلائزیشن کی بات کریں گے پھر کچھ نہیں ہونا. بالکل کچھ نہیں ہونا. بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں کمزور ہوں گے تو باہر والا تو یہ حرکت کرے گا، کیونکہ باہر والا تو تاڑ میں بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو اپنا انٹرسٹ ہے. تو ایک تو پہلا مسئلہ یہ کہ ہمیں خود محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں اس وقت اور ہمارے اپنے اندر کافی خامیاں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس حد تک کمزور ہیں کہ دنیا میں ہماری بات بھی نہیں سنی جا رہی. مثلا مثال کے طور پہ دیکھیے، پرائم منسٹر جو سابقہ ہو گیلانی صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب، انٹیریئر منسٹر صاحب، جنرل کیانی صاحب، فوج کے سربراہ، یہ سب کہہ چکے ہیں کہ جی بلوچستان اور کے پی کے میں غیر ملکی ایجنسیاں جو ہیں کام کر رہی ہیں. انڈیا کے بارے میں بھی کہا گیا، افغانستان کے بارے میں باقاعدہ بائی نیم. اچھا، اب یہ سب کر رہی ہیں. سوال یہ کہ آپ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بین الاقوامی دنیا کو بتایا بھی ہے، لیکن بین الاقوامی دنیا ہماری بات بھی تیار ہی نہیں مانتی. اچھا، اگر وہ نہیں سن رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑی ڈیمیج ہے. نمبر ایک. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے پاکستان میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان کے اندر سے ہے، تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر سے آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں. اگر باہر سے ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک بڑے ریجنل کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ریجنل کوآپریشن میں ہیں، دوسری طرف یہ کہ ریجنل ملکوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. افغانستان کے ساتھ آپ اتنے اچھے تعلقات، آپ اتنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، کریڈیبلٹی آپ. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور جو ٹیررزم ہے، اب دیکھیے یہ جو ٹیررزم کے پی کے میں اور بلوچستان میں ہو رہی ہے، آپ ایک چیز بھول گئے ہیں، کراچی میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں بھی تو ٹیررزم ہی ہے. بالکل ٹیررزم. اچھا، وہاں تو ٹیررزم کی بدترین شکل ہے، جہاں پر آپ لوگوں کو جو اپنا لاشیں جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ 8-8 10-10 12-12 گر رہی ہیں، اور وہاں ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ویپنائزڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا، پھر بھی ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. تو ہم نے جس طرح سے سوسائٹی کو ٹرانسلیٹ کیا، جو انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی کے اندر ہم نے انتقال اقتدار کو جو پرامن طریقے سے بنانے کی بجائے اس کو طاقت کی بنیاد، بندوق کی بنیاد بنائی ہے. آج وہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے طالبان ٹائپ فورسز ہوں اور چاہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ ڈیموکریٹک فورسز ہوں، ان سب نے اگر یہ بنیاد بنا لی ہے کہ ہمیں تبدیلی بندوق کے ذریعے لانی ہے، تو اس کا شکل جو ہے پھر وہ وائلنس جو ہے وہ وائلنس کی نظر میں صورت میں نظر آئے گی. اشرف شریف صاحب بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے ایک پردہ اٹھایا ہے کراچی کے حوالے سے. ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ یہ ہماری عدالتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ دس دیٹ جس کو ہم بے نقاب کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ بائی نیم بتاتی ہیں کہ یہ لوگ شامل ہیں اس میں. پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ان کے خلاف ایکشن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے ادارے مضبوط نہ ہوں. ہمارے ادارے جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں مختلف گروہوں کے سامنے. وہ گروہ سیاست میں بھی ہیں، وہ جرائم پیشہ لوگ بھی ہیں، وہ مختلف تاجر گروہ بھی ہیں. تو پاکستان کے اندر ہماری اسٹیٹ اور اس کے ادارے یرغمال ہیں. آزادی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آزاد ہے تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. آزادی اپنی رائے کی آزادی ہوتی ہے، عمل کی آزادی ہوتی ہے،
امن و امان کے حوالے سے ایک تحفظ کی وہ بتاتی ہے آپ کو ایک صورتحال. آزادی آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے, زوال کی طرف نہیں لے کے جاتی. بالکل درست بات تو ہے. آج ہماری آزادی آپ کو جینا سکھاتی ہے, آزادی آپ کو ہنسنا سکھاتی ہے, آزادی آپ کو پڑھنا سکھاتی ہے. آزادی کہتی ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ احادیث مبارکہ ہے. اور اس وقت میں آپ بڑی خوبصورت طرف لے گئے ہیں, بات کریں آپ بات. تو اب ہمارے ہاں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ترقی نہیں کر رہے, جب ہمارے مسائل پہلے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جب ہر ایک آدمی اسٹیٹ پہ, ہمارے پولیٹیکل سسٹم پہ, اب ہمارے سیکورٹی سسٹم پہ عدم تحفظ کا اظہار کر رہا ہے, ہمارے مالیاتی نظام پہ سوال اٹھا رہا ہے, عدم تحفظ کا احساس اسے ہر پل ہو رہا ہے, تو پھر یہ آزادی کہاں پہ ہے؟ بالکل ہمیں اس آزادی کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور پاکستان جس اسپرٹ کے ساتھ آزاد کروایا تھا کہ یہاں پہ جو اکثریت ہے, جو محروم طبقات ہیں, ان کی ترقی کے لیے کام کیا جائے گا, ان کی بہبود کے لیے کام کیا جائے گا, اور ایک پلورلزم کا, پلورلسٹ سوسائٹی کے طور پہ ہم نے جو ابھرنا تھا, پرورش پانی تھی, وہ پہلو جو ہم نے مس کیا, اس پہلو کو دوبارہ لانا پڑے گا. اچھا, اصل میں اجتماعیت جو ہے اس وقت اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. اور ہم جو تقسیم شدہ معاشرے کی آپ نے بات کی کہ جیسے ہم دیکھ لیں, ہمیں انہوں نے ہماری شاید نفس پہ ہاتھ رکھ لیا تھا, یا شاید ہم منحصل قوم ایسے تھے, یا ہماری سوچ ایسی تھی, یا اس ایریے کا کوئی پانی ایسا ہے کہ ہمیں انہوں نے سوچ لیا, بھانپ لیا, دیکھ لیا. ہماری محرومیوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں کہیں فرقہ پرستی کی طرف لگا دیا, ہمیں لسانی بنیادوں پہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کی بات پہ لگا دیا, کہیں ہمیں جناب نسل پرستی پہ لگا دیا, کہیں ہمیں جناب غلامی اور اپنا وہ آداب کی طرف لے گئے. اور پھر ہم اس حد تک چلے گئے کہ جو ہم پورے پروگرام میں بات بھی کر چکے کہ ہمیں اپنے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے بھی کلین چٹ کہیں اور سے لینا پڑتی ہے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, تو آخری اپنے جو ہیں عوام کے ساتھ, آپ قوم کے ساتھ, آپ انٹلیکچوئل ہیں, آپ تجزیہ نگار ہیں, دانشور ہیں, صحافی ہیں, اور آپ کی بات لوگ سنتے بھی ہیں, اور آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو تینوں کو موقع دیتا ہوں کہ آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس وقت ان کو. یہ جو بم دھماکے ہو رہے ہیں, یہ جو کراچی میں قتل و غارت ہو رہی ہے, یہ جو لا قانونیت کا راج ہے, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے, جیسے آپ نے کہا کہ شاید ہمارے ہی گھروں میں سازشیں پل رہی ہوں, تو ان لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ کس طرح وفاداری نبھائیں؟ کہ تمام دیکھیں جی, حکومت کی ذمہ داری ضرور ہے سلمان عابد صاحب, لیکن کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کون لوگ ہیں جو یہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ترویج دے رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آپ میں آخر سے پہلے ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی ریاست کو بھی آج ڈیفائن کرنا چاہیے کہ کیا ہم نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہیں یا ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. یہ بڑا اہم ہے. اب دوسری بات آپ کی کہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا نیشنل کریکٹر کیا ہونا چاہیے. کیا وہ بھی مفادات کے ساتھ جڑے رہیں گے, یا وہ کہ نیشنل تھاٹ رکھیں گے؟ کیا ان کے پاس بھی کوئی تبدیلی کا ایجنڈا ہے, یا وہ اسی سسٹم کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ دیکھیے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جو بات شمشید صاحب سے کنکلوڈ کرنی چاہیے وہ یہ کہ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک مافیا کی حکمرانی کے, جیسے انہوں نے کہا, اس کے اندر آ گئی, شیڈ کے اندر آ گئی. اب لوگوں کو یہ طے کرنا پڑے گا, پاکستان کے لوگوں کو, کہ وہ اس مافیا کی حکمرانی کے خلاف اگر ہیں دل سے اور چاہتے ہیں کہ ایک بڑی اچھی تبدیلی آئے, تو ان کو ایک نئی صف بندی کرنی پڑے گی. نئی صف بندی, اور یہ پرانی صف بندی میں رہ کے, ٹکڑوں میں بٹ کے, پارٹی پالیٹکس کے نام پر, اپنی اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے نام پر, اپنے اپنے دانشوروں کو ڈیفینڈ کرنے کے نام پر, اپنے اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرنے کے نام سے باہر نکل کر ایک ایسی نئی صف بندی کرنی پڑے گی جس میں ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ دیکھیے یہ جو پاکستان کا موجودہ کریکٹر ہے یہ نہیں چل سکتا. اس کے لیے اب ہمیں ایک نئی صف بندی کر کے ایک نئے انداز سے اپنے آپ کو متحرک اور فعال کرنا ہوگا. ورنہ میں آپ کو بتاؤں, جو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے چیزیں ٹوٹ رہی ہیں اور جس طرح سے چیزیں بکھر رہی ہیں, وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, شگون نہیں ہے. کیونکہ ہماری کریڈیبلٹی باہر تو چھوڑے جو کچھ ہے, اب ہمیں اپنے اداروں پر, اپنی ریاست پر, اپنی حکومت پر عدم اعتماد ہوتا جا رہا ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ جو آنرشپ ہوتی ہے نا, جب تک میری گھر کے اندر آنرشپ نہیں ہوگی میں اس گھر کو اون ہی نہیں کروں گا. اچھا, ایک اور بات ہے کہ کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہو گیا لوگوں کا. کانفیڈنس, اعتماد جو ہے وہ ہم مشکوک, ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ہاتھ بہت کیے. ہاں, یہ جو ہاتھ ہیں, میں سمجھتا ہوں اشرف صاحب
کہ جی یہ جو مشکوک ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق تھا، جو ہمارے جو معاملات تھے وہ اب نہیں رہے، چونکہ آخری میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے شمسی صاحب کہ ہم کھل کے اور واضح انداز میں اپنا موقف پیش نہیں کرتے، اس وجہ سے جب کچھ بات کر دیتے ہیں، کچھ رکھ لیتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حوالے سے ہم کبھی کلیئر نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مشکوک بھی سمجھتے ہیں۔ جہاں تک کنکلوژن کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو فساد کی طرف لے کے جانا چاہے تو سب سے پہلے تو عوام کا حق بنتا ہے کہ اس سے رک جائے۔ درست، پاکستان میں سب سے بڑا فساد اسی نام سے ہوا ہے۔ درست بات۔ اس کے بعد خود کو منظم کریں نچلی سطح پہ، اور وہ تنظیم ویلفیئر کی کنسیپٹ میں ہونی چاہیے۔ جب ویلفیئر کے کنسیپٹ پہ عوام ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، منظم ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ پورا سسٹم ہمارا بہتری کر جائے گا۔ جناب عبداللہ ملک صاحب، جناب سلمان عابد صاحب، جناب اشرف شریف صاحب، آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے مجھے وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے میرے پینلسٹ کی گفتگو سنی اور ہم نے تقریباً تمام پہلوؤں پہ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی و معروضی حالات ہیں ان پہ بات کی، اور مجھے امید جو ہے وہ ہے کہ جی انشاءاللہ اگر ایسے دانشور اس طرح کے صحافی موجود ہیں جن کو مسائل کا حل پتہ ہے اور وہ بتاتے بھی ہیں آپ کو، تو اسی طرح عوام میں بھی بہت اچھے لوگ موجود ہیں، ہر شعبے میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ ان کو سول سوسائٹی کی صورت میں باہر آنا چاہیے اور ان کو ایک گلدستے کی صورت میں اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مختلف طبقات میں جو بٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر کے تقسیم ہونے سے بچانا چاہیے، اور یہ جو تمام جو مرض انہوں نے بتائے ہیں، خواہ وہ فرقہ پرستی ہو، خواہ وہ لسانیت ہو، خواہ وہ نسل پرستی ہو، اس سے بیونڈ باہر نکل کے ہمیں ایز اے پاکستانی بیہیو کرنا ہے۔ اور یہ سڑکوں پہ جو خون بہانے والے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، میں ان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ بہاؤ خون سڑکوں پر، مگر اتنا تو سوچو تم، بہاؤ خون سڑکوں پر مگر اتنا تو سوچو تم، وطن جب خون مانگے گا تمہارے پاس کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جواد شمسی کو آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔